ارمان اور ایمان دونوں بہن بھائی صبح صبح ساتھ ہی گھر سے نکلے تھے۔ ارمان یونیفارم پہنے اچھی طرح سے تیار ہو کر اور ایمان آفس جانے کے لیے اپنے مخصوص سے انداز میں سر پر چادر لیے بیگ لٹکائے تیار کھڑی تھی۔ ارمان، تمہاری اکیڈمی کب سے شروع ہو رہی ہے؟ اکیڈمی تو آج سے جاؤں گا پا۔ گڈ، شاباش، دل لگا کر پڑھا کرو میرے بھائی، اور اللہ تمہیں ہمیشہ کامیاب کرے۔ ایمان نے دل سے دعا دی تو وہ مسکرا دیا، ہولے سے جی کہا، اور وہ جانتا تھا کہ جب وہ دعا دیتی ہے تو پورے سچے دل سے دیتی ہے۔ وہ ماں کی دعا سے، باپ کی دعا سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ بہن کی دعا، اور وہ بھی بڑی بہن کی دعا۔ ماں باپ کی بیٹے کو دی دعا میں شاید کہیں نہ کہیں خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا پڑھ لکھ جائے، ترقی کر جائے تو اس کا مستقبل بھی اچھا ہو، لیکن اس بہن کی دعا، اس میں اپنے لیے کوئی چاہت نہیں ہوتی۔ وہ کامیاب ہو اور بس کامیاب ہو، یہی چاہتی ہے بہن۔ تبھی اس نے بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ انس ان دونوں کو دیکھتا ہوا باہر آیا تھا۔ آفس کیسے جاتی ہیں آپ؟ کوئی کنوینس لگی ہوئی ہے آپ کی؟ ایمان نے آگے سے نہ میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ روڈ سے مجھے آسانی سے رکشہ مل جاتا ہے، اسپیشل پہ پیسے بہت مانگتے ہیں لوگ۔ صحیح۔ انس اس کی بات سن کر سر ہلا گیا اور پھر ارمان کو دیکھا۔ اور تو بھائی بائک سیکھ لے یار، بہن کو ڈراپ کر کے کالج چلا جائے کر، یہ بائک ہی تو کھڑی ہے گھر پر نا۔ انس کی بات پر ارمان نے پہلے اسے دیکھا اور پھر اپنی بڑی بہن کو۔ دوسری طرف سے کالج کی بس بھی آ رہی تھی۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، پھر کبھی سناؤں گا فرصت میں، ابھی کے لیے آپ دونوں کو خدا حافظ۔ وہ چلا گیا تو وہ بھی اسے خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھی کہ تبھی وہ پیچھے آیا۔ سنیں، کیا میں چھوڑ دوں؟ نہیں انس، اٹس اوکے، میں چلی جاؤں گی، میں کافی یوزڈ ہوں اس کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی اور وہ کچھ دیر تک کھڑا اسے دیکھتا رہا، جب تک کہ وہ مڑ نہیں گئی تھی۔ جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہوئی تو وہ بھی اندر چلا گیا۔ ایمان بڑی سڑک پر پہنچی تو وہی گاڑی اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ 4 منٹ لیٹ۔ اسے دیکھتے ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے اس شخص نے کہا تھا۔ امی جب کمرے سے نکلی تو افنان رجسٹر قلم لیے وہیں سیڑھیوں پر بیٹھی لکھنے میں مصروف تھی۔ چلو، آج صبح صبح ہی شروع ہوگی تمہاری یہ خط کتابت؟ صفائی یاد نہیں ہے کیا؟ افنان بنا کوئی جواب دے اپنے کام میں لگی رہی۔ میں پوچھتی ہوں میرے بچی کہ کیا ملتا ہے ہر وقت اپنے ذہن کو کھپا کے تجھے یہ جھوٹی سچی کہانیاں؟ سکون امی، سکون ملتا ہے، افنان نے آہستگی سے کہا۔ امی سن بھی نہیں پائی تھی، وہ بکھری چیزیں سمیٹتی رہی۔ ہر وقت ان چیزوں میں دماغ لگا رہے تو حقیقت میں جینا مشکل ہو جاتا ہے بیٹا، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ ساتھ ساتھ وہ اسے سمجھا بھی رہی تھی کہ تبھی افنان نے کہا، امی مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا برائی ہے اس چھوٹی سی دنیا میں جو میری مرضی سے چلتی ہے؟ کم از کم یہاں کوئی مجھے موٹا اور سانڈ کہہ کر ریجیکٹ نہیں کرتا۔ یہاں بہت سے شہزادے مرتے ہیں مجھ پر، جھوٹی ہی صحیح پر آرام دہ ہے یہ دنیا اماں، کم از کم میرے زخم تو بھر جاتے ہیں۔ اس کی ان دکھ بھری باتیں سن کر امی بھی چپ رہ گئی تھی۔ مل آئی آپ اس سے؟ صبر نہیں ہوا تھا نا آپ سے بھی؟ ہاں، مل آئی ہوں، اور آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو چکی ہیں میری، اماں نے سکون سے کہا تو ساجدہ خاتون نے انہیں طنزیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں، اور ہمیں دیکھ کر تو آپ کی آنکھیں دکھنے لگ جاتی ہیں نا۔ فضول باتیں مت کیا کرو ساجدہ، کتنی بار کہا ہے تمہیں؟ تو میری اولاد ہے اور وہ میرے بھائی کی اولاد، تو سب سے پہلے ہے، کل بھی تو سب سے پہلے رکھا تھا اور کل بھی رکھوں گی، لیکن ساجدہ ناخن سے گوشت جدا نہیں ہوتا، تیرے بعد انہیں کل بھی چنا تھا اور کل بھی چنوں گی، تجھے تکلیف ہوتی ہے تو اندر سڑتا ہے میرا، اسے درد میں دیکھتی ہوں تو ویسا ہی درد ہوتا ہے مجھے۔ ماؤں کے لیے اولادیں سانجی ہوتی ہیں، سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ سائدہ خاتون اماں کی ڈانٹ سن کر چپ ہو گئی تھی۔ میری بچی، میں تجھ سے کچھ بھی کرنے کو نہیں کہہ رہی، میں نے تو تیرے سامنے نام بھی نہیں لیا، تو نے پوچھا تو میں نے بتایا، تو نہ پوچھتی تو میں بھی چپ تھی۔
اماں کے ڈانٹنے اور سمجھانے کے باوجود سائدہ خاتون نے ایک لفظ بھی جواباً نہیں کہا تھا۔ 3 سال پرانی بات ہے۔ ارمان باپ کو لے کر بینک جا رہا تھا۔ اب اللہ جانے اس ویگن والے کی خطا ہے کہ ہمارے والے کی ایکسیڈنٹ ہوا، اور ہائے ان کی حالت تو دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ یہ ساری ٹانگ خون سے بھری ہوئی تھی، گوشت کے لوتھڑے۔ اب بھی وہ تکلیف گئی نہیں۔ 4 قدم چلیں تو تھک جاتے ہیں، سہارا لینا پڑتا ہے۔ فاطمہ بیگم بول رہی تھی اور انس پاس بیٹھا خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس حادثے کے بارے میں ان لوگوں کو نہیں بتایا گیا تھا۔ کیا بتاتے اور کیوں؟ بلا وجہ تم لوگ وہاں پردیس میں پریشان ہوتے، اس لیے ہم لوگوں نے نہیں بتایا۔ انس خاموش رہا تو تبھی انہوں نے کہا، بس شکر ہے خدا کا کہ دونوں باپ بیٹے کی زندگی بچ گئی۔ اسے تو بس اوپری چوٹ ہی آئی، لیکن اس دن کے بعد سے میں نے اس کی بائک چلانا بند کرواتی تھی۔ کم از کم 18 سال کا ہو جائے، ڈرائیونگ لائسنس لے لے، پھر جتنا مرضی چلائے۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ویسے ہونا بھی یہی چاہیے، لیکن تائی امی باقی بھی اصولوں پر چلیں گے تو سب ٹھیک ہوگا۔ یہ تو قانونی تقاضے پورے کر کے میدان میں اترے اور سامنے والا ہی جاہل ہو تو انہونی کیسے نہ ہو پھر؟ ہاں بیٹا صحیح کہہ رہے تم، بس اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ باتیں ختم کر کے وہ اٹھنے کو تھی کہ تبھی انس نے پوچھا، تائی اماں کیا ایمان روز رکشے پر جاتی ہے؟ ہاں بیٹا، پہلے تو باپ چھوڑ آتا تھا، اب کہاں چلا پاتے ہیں وہ بائک۔ صحیح۔ ان کی بات سن کر وہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ سجدہ ماں کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی۔ نرس شمیم ابھی ہی گئی تھی۔ ویسے بھی جو نرس کے کام تھے وہ اس کے ذمے تھے، ماں کے سارے کام وہ دونوں بیٹیاں ہی کرتی تھی۔ سجدہ بچے؟ جی اماں بولے۔ بچے تیرا دل نہیں چاہتا اس سے ملنے کو اور اسے دیکھنے کو؟ اماں نے اسے سوال پوچھا تو وہ جواب میں چپ رہی۔ بیٹا کتنے سال ہو گئے تجھے نظریں اٹھا کر اس دنیا کو دیکھے ہوئے، یہ خواہ مہا کا جوگ لی ہوئے، بتانا ذرا مجھے۔ اماں پلیز۔ سجدہ نے اسے کہا تو وہ چپ ہو گئی اور وہ خاموشی سے ان کے سر کی مالش کرتی رہی۔ اس کی آنکھیں تجھے ڈھونڈ رہی تھی بیٹا۔ سوال یہ لبوں تک آ گیا پر پوچھا نہیں۔ تیرا نام میں نے اس کی باتوں میں پڑھ لیا تھا بچے۔ اماں کی باتوں پر سجدہ کا بھی دل زور سے دھڑکا تھا۔ اسے پتہ نہیں کیسے پتہ چلا تیرا، عمار نے بتایا شاید۔ اماں باتیں کر رہی تھی کہ ایک دم وہ ان کے بال چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں میں چلتی ہوں، آپ اپنے بال باندھ لیجیے گا، مجھے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے جلدی سے نکل گئی اور اماں افسوس سے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی تھی۔ افطاری کے بعد وہ دونوں بہنیں واک کرتی ہوئی کالونی کے پارک تک گئی تھی۔ افنان کل کے صدمے سے نکل چکی تھی اور وہ جانتی تھی کہ وہ کیسے نکلی۔ وہ کہانی جو اسے سوجی اور جس کے وہ کئی سین لکھ بھی چکی تھی، اس کی اپنی کتھارسس۔ اب وہ پرجوش سی اس کے برابر میں چلتی وہ کہانی سنا رہی تھی، جبکہ سامنے سے شاہ زیب آتا نظر آیا۔ وہ شاید جم جانے کے لیے نکلا تھا، ان دونوں کو دیکھ کر رکا اور افنان سے بولا، ارے میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں کے گھر وہ عربی مہمان آ چکا ہے۔ اس کی بات سن کر افنان ہنس پڑی۔ وہ رکی تو نہ چاہتے ہوئے ایمان کو بھی رکنا پڑا۔ ارے بہت تھرڈ دلے ہو تم لوگ، اس کے لائے تحفے اکیلے ہی ہڑپ کر لیے۔ کوئی چاکلیٹ، کوئی کینڈی ہمسائے کو بھی پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمسایوں کے بھی بہت سارے حقوق ہوتے ہیں، جانتی ہو نا؟ اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ ان سے پوچھو کہ انہوں نے کبھی یہ حقوق دیے ہیں کسی کو؟ ہیلو، تم سے بات کی میں نے؟ شاہ زیب نے آنکھیں دکھائی تو وہ ایمان نے کہا، ہاں تو میں نے کی ہے تم سے کیا؟ اچھا بس زیادہ شیر نہ بنا کریں، ابھی سائدہ آنٹی نے ہم سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا نا تو یہیں کچہری لگ جائے گی ساری کی ساری۔ ایمان نے تھوڑا غصے سے کہا اور پھر ساتھ ہی افنان سے کہا، چلو افنان چلتے ہیں۔ شاہ زیب بھی ایمان کی باتیں سن کر غصے میں تل ملا کر رہ گیا تھا۔ سنو، دوبارہ میری ماں تک مت جانا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ گھر، جاؤ اپنی ممی کے پیارے لاڈلے بیٹے، جاؤ گھر، شاباش، جہاں مرضی جاؤ ہماری بلا سے۔ ایمان بھی مڑے بغیر زور سے اس کی بات سن کر بولی تھی۔
افطار کے بعد انس بھی ٹیرس پر ٹہل رہا تھا جب اس نے ان سب کی آوازیں سنی تھی. وہ ریلنگ پر آگے کو ہوا تھا. ایمان اور افنان باتیں کرتی ہوئے اندر داخل ہوئی اور کسی بات پر زور سے ہنس رہی تھی. اس نے بڑی دلچسپی سے وہ منظر دیکھا. وہ جب تارے بھی ٹکری باندھے مشرق کی اس ادا پر قربان واری ہو رہے تھے. یہ نہیں تھا کہ اس نے پہلے کبھی ہنستی ہوئی لڑکیاں نہیں دیکھی تھی. ہاں، ایسی ہنسی نہیں سنی تھی اس نے. ایسی ہنسی کہ کوئی لگے کہ ہاں کوئی ہنسا ہے. ایک سچی دل سے ہونے والی ہنسی. وہ بھائی صاحب کی بڑی بیٹی، وہ بہت سمجھدار اور ذہین لڑکی ہے. اچھی، خوبصورت، پڑھی لکھی، خود مختار اور بہادر لڑکی. اس کے باپ نے اسے ایمان کے بارے میں یہ سب باتیں بتائی تھی اور اب اسے وہی باتیں یاد آ رہی تھی. انس بیٹے، عمروں کا کوئی فرق معنی نہیں رکھتا. 2-4 سال، 10 سال، میاں بیوی، چھوٹی، سب بلا وجہ کے مفروضے ہوتے ہیں. سب فضول کی باتیں ہوتی ہیں. وہ دونوں لڑکیاں اندر جا چکی تھی اور وہ وہیں کھڑا سوچ رہا تھا. بیٹا، کوشش کرنا کہ تم مجھ سے پسند آ جاؤ. میں بھائی صاحب سے تمہارے اور اس کے رشتے کی بات کرنے والا ہوں. تو کیا آپ مجھے اس لیے وہاں بھیج رہے ہیں ابو؟ اس نے اپنے باپ سے پوچھا تو انہوں نے کہا، کیوں نہ بھیجو؟ میں جانتا ہوں انس کہ تمہاری زندگی میں اور کوئی نہیں. اگر کوئی ہے تو بتاؤ مجھے. اپنے باپ کے سوال پر وہ چپ رہ گیا اور وہ چپ چاپ یہاں چلا بھی آیا تھا، مگر آنے سے پہلے اس نے ایک اور سوال ضرور کیا تھا. اور اگر وہ مجھے ریجیکٹ کر دیتی ہے تو؟ ہاں تو کیا؟ تو بس اتنا کہہ دینا، جیسے آپ کا حکم میڈم. وہ دونوں باپ بیٹا ہنس پڑے تھے. تبھی اس کی نظر پڑی تھی سامنے والی کھڑکی میں. وہاں کوئی تھا. اسے ہی دیکھتی 2 آنکھیں. اس اندھیرے میں بھی اس نے دیکھ لیا کہ وہ مسکرایا تھا، شاید کوئی بات یاد کر کے. سجدہ نے بہت دیر تک پردے کی اوٹ میں کھڑے کھڑے اسے دیکھا. اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ وہ وہی تھا. وہ وہی تھا اور کون ہو سکتا تھا. اس نے اسے اپنی طرف دیکھتے پایا تو جلدی سے کھڑکی سے ہٹ گئی، یوں جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو. فاطمہ ایک لمحے کو چپ رہ گئی تھی. اس نے اپنے منہ سے ایمان کا کہا؟ انہوں نے عمر صاحب سے سوال کیا تو انہوں نے ہاں میں سر ہلایا. آپ نے پھر کیا کہا؟ ہاں، مجھے کیا کہنا چاہیے تھا فاطمہ؟ ہاں بتاؤ مجھے. وہ انہیں دیکھ کر بولے تھے، اچھا، خوبصورت، پڑھا لکھا، میرے بھائی کا بیٹا. تو بتاؤ میں کس بات سے انکار کروں؟ میں نے کب کہا کہ آپ انکار کریں؟ ہاں تو بس میں نے بھی سوچنے کا وقت لیا ہے، بلکہ اس نے ہی مجھے سوچنے کا وقت دیا ہے. کہتا ہے کہ ایمان سے پوچھ کر بتائیے گا. اگر وہ منع کرے گی تو اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اس سے پوچھ کر، زور زبردستی نہیں. ایک دم وہ بات کرتے کرتے رکے اور اپنی آنکھوں کے سامنے زور زبردستی کے رشتوں کا جو حشر اس نے دیکھا ہے، اس کے بعد وہ یہی کہہ سکتا تھا. ان کی باتیں سن کر فاطمہ بیگم چپ رہ گئی تھی. اچھا سنو، تم بات کرنا ایمان سے، پوچھنا کہ اس کی مرضی کیا ہے. فاطمہ بیگم نے ان کی بات سن کر سر ہلا دیا. عمر صاحب نے انہیں غور سے دیکھا. اتنے سالوں میں بیوی کا چہرہ پڑھنا تو وہ سیکھ ہی گئے تھے. کیا تم خوش نہیں ہو؟ میں خوش ہوں، پر آپ جانتے ہیں نا کہ میری خواہش کیا تھی عمر صاحب. دیکھو فاطمہ، خدا جو کرتا ہے وہ بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے. میری افنان کے لیے اور اچھا بھی رشتہ مل جائے گا. بس تم اب اس کے بارے میں مت سوچنا. اس بارے میں سوچنا جو میں نے کہا ہے. انہیں سمجھا کر کہتے ہوئے وہ سونے کے لیے لیٹ گئے تھے. ارمان صاحب کا آج پھر چھٹی مارنے کا منصوبہ تھا. ایمان کے جگانے پر اٹھا اور پھر پیٹ پکڑ کر لیٹ گیا. آپا، میری تو طبیعت بہت خراب ہے. آئی تھنک مجھے ڈائریا ہوا ہے. کل پکوڑے کھائے تھے نا تو بس بیسن لڑ گیا مجھے. میں کیسے جا پاؤں گا؟ مسکین سی شکل بنا کر پوچھتا وہ لیٹتا چلا گیا اور ایمان اسے کھڑی دیکھتی رہی. ایسے نگال لی تم نے اپنی FSC بچو؟ وہ باہر آئی تو کالج بس بھی آ چکی تھی. آج ارمان کی پھر سے چھٹی ہے، یہ کہہ کر وہ چلنے کو تھی جب پڑوس سے شاہزیب کی کار نکلی. تبھی اسے انس نے پکارا تو وہ پلٹی تھی.
ایمان چلو آج میں تمہیں چھوڑاتا ہوں. ارے نہیں انس، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ وہ ایک دم سے بولی. اور ہاں میں چلی جاؤں گی، میں روز ہی تو جاتی ہوں. اب تو میں اتنی دور ڈرائیور کے لیے تو نہیں بھیجا گیا تھا نا. ڈونٹ وری، آئی ول مینج اٹ. وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وہ ہاتھ ہلاتی فوراً باہر نکل آئی. شاہزین نے بڑے غور سے انہیں بات کرتے دیکھا اور اپنی کار آگے لے گیا. وہ بھی چلتی ہوئی گلی پار کر گئی اور وہ گاڑی اپنی اسی مخصوص جگہ پر اس کے انتظار میں پہلے سے کھڑی تھی. اماں اس وقت تخت پر بیٹھی اپنے وظیفے پڑھنے میں مصروف تھی. پاس ہی چارپائی پر ساجدہ خاتون بھی بیٹھی سبزی بنا رہی تھی. اماں ویسے تو تم بڑی صحیح غلط کے درس دیتی رہتی ہو، کچھ عقل اپنے بھائی کی اولاد کو بھی دے دیتی. کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہی کہ گھر میں 2 جوان لڑکیاں ہیں اور وہ مشٹنڈا لڑکا بلا جھجک ان دونوں کے ساتھ رہ رہا ہے. اس پر کوئی فتویٰ نہیں بنتا آپ کا؟ توبہ ہے سائدہ، کیسی باتیں کری ہو تم؟ اماں ایک دم ناگواری سے بولی. بھائی ہے وہ ان کا، ساجدہ کچھ تو لحاظ کیا کر. اماں کی بات سن کر وہ طنزیہ ہنسی تھی. بھائی؟ اماں وہ ان کا بھائی نہیں، یہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی. دیکھو ساجدہ، وہ ان کے گھر ایسے رہ رہے جیسے شہاب تم دونوں کے ساتھ رہتا تھا. اماں کی اس بات پر وہ چپ رہ گئی تھی. ہاں، یہاں ہر معاملے میں مجھے اور میرے شوہر کو یا میرے بچوں کو گھسیٹ لیا کرو. میں نے کسی کو نہیں گھسیٹا ساجدہ، اور وہ جو تیرا خاوند وہ پہلے میرا سگا ہے، اور وہ جو تیرا بیٹا ہے تو اس سے زیادہ میرا ہے، اور تو میری ہی ہے میری بچی. ان کی بات سن کر ساجدہ ہنس پڑی. گول مول کر گئی نا آپ میری بات؟ ہاں تو اب کیا تیری طرح میں بال کے کھال اتاروں؟ اماں نے تھوڑا غصے سے کہا تو ساجدہ بیگم اب چپ کر کے سبزی کاٹنے لگی تھی. امی کی بات سن کر وہ حیران رہ گئی تھی. لیکن امی کیوں سے کیا مطلب ہے تیرا؟ ہاں ارے گھر کا مرد ہے وہ، اس نے تجھے روز اکیلے رکشے میں خوار ہوتے دیکھا تو اچھا نہیں لگا اسے، اور مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے عورت، اب وہ جو جس رشتے میں بھی ہو. مگر اماں میں اس کی ذمہ داری نہیں، اور ہوں بھی تو کس رشتے سے؟ ہاں تمہارا کزن ہے وہ، اس کے رشتے سے. اماں کی بات سن کر وہ کچھ دیر چپ رہی. دیکھیں امی، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کو اپنی وجہ سے مشکل میں ڈالوں. وہ بلا وجہ ڈیوٹی پر لگا دیا جائے، اور چاچو کیا سوچیں گے کہ ان کے بیٹے کو یہاں یوں ڈرائیور بنا لیا ہم نے. ایمان کی بات پر فاطمہ بیگم ہنس پڑی. اب آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں نے کوئی مزاحیہ بات کی ہے کیا؟ نہیں ایمان، پر تم میرا دماغ مت کھاؤ. اور اس نے اپنے منہ سے کہا ہے کہ وہ تجھے روز چھوڑ آئے گا، اور اس میں کوئی مسئلہ بھی تو نہیں نا. تمہارے ابو کو بھی کوئی اعتراض نہیں. اچھی بات ہے کہ اسے ذمہ داری کا احساس ہے. اب بس اور کوئی بات نہیں، وہ تمہیں چھوڑنے جائے گا اینڈ دیٹ از فائنل. وہ خفا خفا سی وہیں کھڑی رہی. دیکھ لے امی، میں خود منع کروں گی اسے. ہاں ٹھیک ہے، کر دینا. اس کے جاتے جاتے امی نے اسے پیچھے سے آواز دی تھی. ہاں بالکل، میں اسے منع کر دوں گی. اور سچ میں منع کر دینے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگلی صبح وہ بائک نکال کر باہر آیا تو اسے پیچھے بیٹھنا ہی پڑا تھا. چلیں؟ ہاں جی چلیں. گلی سے بڑی سڑک تک آئے تو ایمان نے دیکھا وہ گاڑی اس کے انتظار میں کھڑی تھی. ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا وہ انسان اسے ہی دیکھ رہا تھا، حیرانی سے اور بے یقینی سے. اور ایمان، وہ تو بے بسی سے بس اپنی نظریں جھکا کر رہ گئی تھی. اسے آفس چھوڑ کر وہ کچھ دیر وہی روکا رہا. کتنے بجے آف ہوگا؟ نہیں انس، بس اور نہیں. ایک تو تم میرے مہمان، اور دوسرے روزے رکھ کر ایسے مت کرو پلیز، مجھے اچھا نہیں لگے گا یوں تمہیں مصیبت میں ڈالنا. انس نے سکون سے ایمان کی ساری بات سنی اور پھر اپنا سوال دہرایا. میں نے پوچھا کہ کتنے بجے چھٹی ہوگی. اس کا ضدی انداز دیکھ کر ایمان نے سر پکڑ لیا تھا. ارے بابا، میں اسپیشل نہیں آؤں گا. آج میری 1-2 جگہ میٹنگز ہیں کام کے سلسلے میں، تب تک میں یہیں آس پاس ہوا تو تمہیں لے لوں گا واپسی پر.
ہنس کی بات سن کر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے آفس کی چھٹی کا ٹائم بتا دیا، اور جب وہ آف کر کے باہر نکلی تو وہ وہیں انتظار میں کھڑا تھا، ٹھیک اسی جگہ جہاں اس نے صبح چھوڑا تھا، اسے حلیے میں اور اسی حالت میں۔ گھر نہیں گیا کیا؟ گھر تو گیا تھا میں۔ جھوٹ۔ ارے میں سچ کہہ رہا ہوں، کیا روزہ رکھ کر جھوٹ بولوں گا؟ ہنس کی بات پر وہ چپ رہ گئی تھی۔ بائک سٹارٹ ہونے سے پہلے ایمان نے دیکھا وہی گاڑی اب بھی دور کھڑی تھی، اور اس کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا وہ انسان ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ رشتے کروانے والی فہمیدہ خاتون کی تیز آواز سارے ڈرائنگ روم میں گونج رہی تھی۔ وہ اور بس وہی بول رہی تھی، اور فاطمہ بیگم کو تو اپنی بات کہنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ اب بھی انہوں نے اس سے باتیں کرنے والی ٹرین کی زنجیر کھینچنا چاہتے ہو کہا، دیکھو فہمیدہ، تو خود سوچ کہ یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ میرے بچی کے منہ پر وہ بکواس کر کے چلی گئی، میں تو گھر آئے مہمان سمجھ کر لحاظ کر گئی، ورنہ… ارے فاطمہ باجی دفع کرو نا ان کو، گندے لوگ تھے، نیچ چھوٹی سوچ والے۔ مجھے پتا ہے ان بھینسوں کے رشتے کیسے مر مر کے ہوئے ہیں۔ تکلیف گزر جائے تو سبھی اپنا وقت بھول جاتے ہیں، بس آپ بھی بھول جاؤ۔ فہمیدہ کی باتیں سن کر فاطمہ بیگم چپ رہ گئی تھی۔ تجھے تو پتا ہے نا باجی کی لڑکے کی ماؤں بہنوں کے مزاج کا، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی۔ تو بس افنان کو بھی کچھ سمجھانا، آج کل تو ویسے انٹرنیٹ ہے، یوٹیوب پر لاکھوں ویڈیوز ہیں، ورزش کرنا سکھاتے ہیں لوگ، ڈائٹ کرنا اور پتہ نہیں کیا کیا سکھاتے ہیں، کچھ تو وہ بھی کوشش کریں نا اپنا وزن کم کرنے کی۔ ارے فہمیدہ میں تجھے کیا بتاؤں، میری بچی سانس بھی لے تو ہوا بھی بوٹی بن جاتی ہے اندر جا کر، ایک روٹی بمشکل کھاتی ہے سارے دن میں، اور مہینے کے آخر میں 2-3 کلو وزن بڑھ جاتا ہے۔ وہ بیچاری تو بہت پریشان ہے، اب ہڈی ہی اس کی ایسی ہے تو کیا کریں؟ فاطمہ بیگم کی بات سن کر فہمیدہ بھی افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی۔ چلو باجی کوئی بات نہیں، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، یہ جو اب میں لوگ لے کر آؤں گی نا، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، شریف لوگ، بس اللہ کرے کہ یہاں بات بن جائے۔ جاتے جاتے اس نے کہا تھا، بار بار فون کرتی ہوں، لوڈ کروانا پڑتا ہے، ابھی میں رکشے میں آئی ہوں، 250 مانگ رہا تھا، بس آنے کا مشکل سے 200 روپے پر مانا تھا۔ اس کی بات سن کر فاطمہ بیگم نے 2 500 کے نوٹ اس کی مٹھی میں دبائے تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ بس باجی تیار رہنا، اتوار کو اسے کہنا اچھے سے تیار ہو۔ شاہزیب اس وقت تخت کے پاس فرش پر پیڑھی پر بیٹھا ہوا تھا، اماں اس کے سر میں تیل کی مالش کر رہی تھی اور وہ آنکھیں بند کیے ٹیک لگائے ان سے باتوں میں مصروف تھا۔ سارا دن مغز ماری کرتا ہے، یہ کمپیوٹر، فون، آفس، گھر، ہر وقت سکرین اور کاروبار کی باتیں، تیری تو کھوپڑی بھی خشک ہوئی پڑی ہے۔ ہاں بالکل اماں، دیکھ لیں پھر بھی آپ کے سوا کسی کو خیال ہی نہیں آتا میرا۔ شہزیب کی بات پر وہ ہنس پڑی۔ بس کر، تیری ماں نے سن لیا نا تو ساری کالونی سنے گی کہ کس کس کو تیرا خیال ہے اور کس کو نہیں۔ ہاں یہ بات تو صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اچھا یہ پڑوس میں آنے والا مہمان میری امی کے حواسوں پر کیوں سوار ہے، یہ تو بتائیے۔ شہزیب نے ان سے سوال پوچھا تو وہ جواب میں چپ رہی۔ بولے نا نانو، یا آپ چھپانا چاہتی ہیں؟ ٹھیک ہے مت بتائے، مجال ہے جو کبھی اس معاملے میں ایک لفظ بھی بتایا ہو، ایسے کرتے ہیں بھلا کوئی؟ ارے پتر کوئی بات ہو تو بتاؤ نا۔ اماں کی بات سن کر وہ چپ رہ گیا اور پھر کچھ دیر بعد بولا، کیا یہ انس یہی رہے گا اب؟ ارے بھیا ہمیں کیا معلوم کہ وہ کہاں رہے گا؟ ویسے اماں یہ تو بیوقوفی ہے، لوگ یہاں سے باہر جانے کے خواب دیکھتے ہیں اور وہ اچھا بھلا دبئی چھوڑ کر یہاں آ بسنے کے چکر میں ہے۔ اچھا تجھے کس نے کہا کہ وہ یہاں رہنے کے لیے آیا ہے؟ اماں کے سوال پر وہ ہنس پڑا۔ ساری خبریں آپ کو ہی نہیں ہوتی میری پیاری سی نانی جان، ہمارے بھی بڑے کانٹیکٹس ہیں، سنا ہے آپ کے مرحوم بھائی کا وہ بیٹا یہاں بزنس شروع کرنے والا ہے۔ اب کی بار بھی وہ خاموش رہی تو اس نے پوچھا، ایک بات تو بتائیں۔ بولو۔ یہ انس افنان سے چھوٹا ہے نا عمر میں؟ نہیں تو، وہ افنان سے 6-7 مہینے بڑا ہی ہوگا، ہاں ایمان سے کچھ سال چھوٹا ہے۔ صحیح،
شاہزیب نے ان کی بات سمجھ کر سر ہلا دیا تھا۔ اس نے وہ آخری پیراگراف لکھا اور قلم بند کر کے صفحات سیدھے کرنے لگی۔ ابھی پچھلے ہفتے تو اس کے دوست نے اسے بتایا تھا کہ تمہاری کہانی انہیں پسند آ چکی ہے، تم جلد سے جلد ناول پورا کر کے بھیجو اور عید سے پہلے پہلے تمہاری کتاب پبلش ہو جائے گی۔ تو بس افنان تن من دھن کی بازی لگا کر اسی کام میں لگی ہوئی تھی۔ فاطمہ بیگم اندر آئی تو وہ رجسٹر لیے پینسل دانتوں میں دبائے کسی سوچ میں گم تھی۔ ارے 2 گھڑی چھوڑ بھی دیا کر ان کہانیوں ناولز کو، ہر وقت بس یہی کرتی رہتی ہے، روزے رکھ کر یہ سب خرافات، کچھ تو خوف خدا کیا کر تو۔ فاطمہ بیگم کے ڈانٹے پر وہ بد مزہ ہوئی۔ اماں آج چوتھا روزہ ہے اور میرے 8 پارے ہو چکے ہیں، روز میں وقت پر نماز پڑھتی ہوں، تہجد بھی نفل بھی، اب کیا میں حج پر چلی جاؤں؟ وہ بھی چلی جاؤں گی، تم بس ٹکٹ کٹوا دو میرا۔ کر ہی نہ لو تم حج، اور بکواس کرا لو تم سے جتنی مرضی۔ امی کوئی کام ہے تو بتائیں نا مجھے۔ ہاں کام ہے، اٹھ کر افطاری کی تیاری کر، عصر ہونے والی ہے۔ امی کی بات سن کر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ سائڈ پر رکھا۔ چلے بتائیں کیا کچھ بنانا ہے؟ ایک تو یہ کچن نہ جانے کب سے میری ملکیت میں ہوگا کہ میں اپنی مرضی چلاؤں گی اس پر۔ بیٹا بات سنو میری، وہ فہمیدہ آئی تھی آج۔ افنان سلیپر پہن رہی تھی جب امی نے ہولے سے کہا۔ اس نے کرنٹ کھا کر ماں کو دیکھا۔ امی اس کو اندر کس نے آنے دیا؟ ہاں افنان بچے بات سنو میری، اس دن تو بڑا حلق پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہی تھی آپ کے آئندہ اس گھر میں اسے گھسنے نہیں دوں گی، پھر کیوں آنے دیا؟ ہاں مجھے بتاتی تو میں بوتھا سیک دیتی اس۔ افنان بچے کو شرم کر، روزے کی حالت میں ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اس کے پیچھے پیچھے کچن میں چلی آئی تھی۔ اور دیکھو بیٹا ہمیں اس کی ضرورت ہے، اسے ہماری نہیں، اور اس نے تو بدتمیزی نہیں کی تھی نا اس دن، بلکہ وہ تو مجھ سے سوری بھی کر رہی تھی، اتنی شرمندہ تھی بیچاری، بار بار معافی مانگ رہی تھی۔ بس امی آپ پوائنٹ پر آئیں اور مجھے بتائیں کہ بات کیا ہے؟ ہاں فاطمہ بیگم کچھ دیر چپ رہی اور پھر بولی، اتوار کو وہ کچھ لوگوں کو لے کر آ رہی ہے۔ ماں کی یہ بات سن کر افنان نے حیرت سے انہیں دیکھا تو وہ فوراً بول پڑی، دیکھ میری بیٹی میں یہ سب صرف تیرے لیے کر رہی ہوں۔ اور پھر ان کی وہی تقریر شروع ہو چکی تھی جو افنان 1000 بار سن چکی تھی۔ کیسی طبیعت ہے امی؟ شہاب صاحب نے اندر آ کر سلام کیا اور حال احوال پوچھا۔ وہ ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی، انہیں دیکھا تو مسکرائی، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میرے بچے جیتا رہ تو۔ شکریہ امی، اتنے دنوں سے وقت ہی نہیں ملا، بس شام کو لیٹ آنا، کچھ میٹنگز تھی نا۔ ارے میرا پتر مجھے سب پتا ہے اور میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم ہے، اللہ تجھ پر بھی اپنا کرم رکھے، تو ترقیاں کر اور آباد رہے۔ شہاب صاحب ان کے پاس وہیں بیٹھ کے تھے، کچھ لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ امی ساجدہ پریشان ہے 2-3 دن سے، بی پی بھی کافی بڑا ہوا اس کا۔ کیوں بیٹا تو سمجھایا کر نا اسے کہ بلا وجہ مت کھپا کرے وہ۔ اماں کی بات پر وہ لمبی سانس بھر کر رہ گئے۔ عمر اور فاطمہ، عمار، ان کے بچے، آپ جانتے ہیں وہ سب اسے کتنا تکلیف دیتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرے سامنے ان کا ذکر بھی مت کرو، تو امی ہم نہیں کرتے نا ان کے سامنے یہ سب باتیں۔ شہاب صاحب کی باتیں غور سے سن کر وہ سر جھکا گئی تھی۔ اور امی اس دن بھی کہیں آپ سے بات ہوئی ہوگی عمار کے بیٹے کو لے کر نا، رات گئے وہ بلا وجہ پریشان رہی۔ پتر یہ تو تجھے بھی پتا ہے نا اور مجھے بھی کہ وہ یہ سب کیوں کرتی ہے۔ اپنی بات کرتے ہوئے ذرا سی دیر کے لیے رکی اور پھر بولی، چیخنا چلانا، ان کو لعنت ملامت کرنا، ان کے ذکر پر چڑھنا، خفگی اور نفرت کا اظہار کرنا، تجھے نہیں پتا کیا کہ وہ یہ سب کیوں کرتی ہے؟ اماں کی بات سن کر شہاب صاحب نے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے پتا ہے امی، مجھے سب سمجھ ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ بار بار ہمیں اور مجھے یہ سب کہہ کر کیا یاد کروانا چاہتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ چیخ چلا کر مجھے کیا دکھاتی ہے، وہ کہتی ہیں انہیں پرواہ نہیں تو مجھے ہی سناتی ہیں، مجھے پتا ہے اور مجھے پتا ہے یہ سب کرتے ہو کس تکلیف سے گزرتی ہیں۔ خدا گواہ ہے امی کہ ان سے زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے۔
شہاب صاحب کی باتیں سن کر اماں پھر بھی چپ رہی تو وہ پھر سے بولے، انہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مجھ سے وفادار ہیں اماں، انہیں اس خاندان سے نفرت جتا کر یہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ میں تو قرآن پر بھی ہاتھ رکھ کر گواہی دے سکتا ہوں کہ میری بیوی مجھ سے کتنی زیادہ وفادار ہے۔ اماں نے ایک دم سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر کہا، اور محبت اس کا کیا شہاب میاں؟ اماں کی بات سن کر وہ مسکرائے۔ دیکھو اماں، انہوں نے 25 سال میرا گھر سنبھالا ہے، مجھے سکھ آرام دیا، مجھے اولاد دی، میرے لیے تو یہی محبت ہے امی، اس سے زیادہ کہ نہ مجھے خواہش ہے اور نہ ہی کوئی کسی کو دے سکتا ہے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، مگر پھر کہا، بس آپ سے گزارش ہے امی کہ اس خاندان کا ذکر مت کیا کریں ان کے سامنے، وہ اپنے زخم کو اتنے بیٹھ جاتی ہیں اور میں پھر کئی راتوں تک سو نہیں پاتا۔ یہ کہہ کر وہ سلام کر کے کمرے سے نکل گئے تھے۔ آج تم منصف ہو سجدہ اور میں مجرم، سنا دو مجھے سزا، لیکن یاد رکھنا کہ وہ سزا میرے ساتھ ساتھ تم بھی کاٹو گی۔ مجھے جو تکلیف بھی ملتی ہے وہ تم بھی محسوس کرتی ہو، یہ تمہیں پتا ہے۔ میں تڑپوں گا تو سکون میں تم بھی نہیں ہوگی۔ میں نہیں کہہ رہا کہ فیصلہ کرتے وقت ڈنڈی مارنا، بس یہ یاد رکھنا کہ میں نے تمہیں دل دیا ہے اور تم نے بھی۔ اب تو شام بعد میں آتی ہے، پہلے وہ یادیں آتی تھی۔ سعیدہ نے اس کھڑکی پر پڑے بڑے سے پردے کو ذرا سا کھسکایا، پڑوس کا ٹیرس ابھی بھی ویران پڑا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا باپ سے ویڈیو کال کرنے میں مصروف تھا۔ آپ نے دوائی نہیں لی نا ابھی تک؟ لے لی ہے یار، کب کے لیے لے لی ہے؟ اوہ کم آن ابو، مجھ سے تو جھوٹ مت بولا کریں، مجھے پتا ہے کہ اس لے لی ہے میں کتنی سچائی ہے۔ انس کی بات سن کر وہ چپ رہ گئے تھے۔ دیکھیں ابھی میرے سامنے میڈیسن لے ورنہ میں پہلی فلائٹ سے واپس آ جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ یہ کیا پاگل پن ہے؟ بس کہا نا، آپ میڈیسن لیں ورنہ میں پاگل پن پر اتر آؤں گا۔ اس نے خفگی سے کہہ کر کال کاٹ دی۔ قریباً 2 منٹ بعد ان کی کال پھر سے آنے لگی۔ اس نے ان کی کال پک کی۔ وہ دوا اور پانی کا گلاس لیے بیٹھے تھے۔ اسے دیکھ کر گولی نگلی اور گلاس ختم کیا۔ اب بتاؤ، اور کوئی حکم ہے مہاراج؟ نہیں، بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ کھلکھلا کر بولا۔ وہ دوائیوں کو واپس لفافے میں ڈالنے لگے۔ اچھا بتاؤ بھی، میرا گھر کیسا لگا؟ میرے بھائی، میری پھوپھو اماں کیسے لگے سب؟ مجھے آپ کیسے لگتے ہیں؟ انس نے الٹا سوال کیا تو وہ ہنس پڑے۔ کچھ دیر چپ رہے اور پھر کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ وہ ان کا سوال سمجھ چکا تھا۔ میری شہاب انکل سے سلام دعا ہوئی ہے آج ابو، مسجد سے آتے ہوئے۔ ان کے بیٹے سے بھی 1-2 دفعہ سلام دعا ہو چکی ہے، کافی روکھا سا ہے وہ۔ جواب میں وہ چپ رہے۔ اور وہ ساجدہ آنٹی، وہ تو مجھے کبھی بھی گھسنے نہ دے اپنے گھر۔ تائی میں نے سب بتا دیا کہ وہ کیا ہے، ہاں کیوں ہے یہ نہیں بتایا۔ انس باتیں کرتا جا رہا تھا اور عمر صاحب ابھی تک چپ تھے۔ ہاں بس وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے نا۔ ابو کی بات سن کر وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ اچھا سنو انس، بھائی صاحب سے بات کی ہے میں نے، وہ ایمان سے پوچھیں گے تو پھر بتائیں گے مجھے۔ اگر وہ مان جاتی ہے تو عید پر نکاح کر دوں گا تمہارا۔ لیکن ابو اتنی جلدی کیا ہے؟ ارے میرے بیٹے، مجھ سے پوچھو تو یہ عید بھی مجھے بہت دور لگتی ہے۔ کیا یار امی، روز ایک نیا بم پھوڑنا ضروری ہوتا ہے کیا؟ وہ تو ان کی بات سن کر غصے میں تل ملا اٹھی تھی۔ کل مجھے خبر دی کہ انس تمہارا ڈرائیور بنانا ہے، آج کہہ رہی ہیں کہ وہ تمہارا شوہر بنانا ہے۔ ابھی مجھے بتائیں کہ کل کیا کرنے والی ہیں آپ، وہ بھی ابھی سے بتا دیں۔ ایمان نے بد مزہ ہو کر کہا، دیکھو ایمان، اتنا بھی اوور ریئیکٹ مت کرو تم۔ انہوں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے بٹھایا اور کہا، تم پڑھی لکھی سمجھدار اور میچور لڑکی ہو، جانتی ہو رشتے آتے رہتے ہیں، یہ بھی جانتی ہو کہ تمہارے چاچو کی بہت عرصے سے مرضی تھی تمہارے لیے۔ سوری امی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی، اور یہ بم تو ابھی آپ کے ذریعے ہی پھوٹا ہے مجھ پر۔ اچھا میری بچی، چلو یوں ہی صحیح، مدعا یہ ہے کہ رشتہ آیا ہے تمہارا اور انہوں نے اپنے آپ کہا ہے۔ مجھے تمہارے ابو نے تمہاری مرضی پوچھنے کا کہا ہے، تو تم بتاؤ۔
اچھا میری مرضی، تو سن لیں کہ میری کوئی مرضی نہیں ہے۔ نہیں ایمان بچے، ایسے نہیں بولتے، سوچ سمجھ کر، تھوڑا وقت لے کر۔ تمہارا انکار کیا کیا کر سکتا ہے اور ہاں کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، یہ سامنے رکھ کر، اور اپنی چھوٹی بہن کا حال بھی ذہن میں رکھ لینا کہ رشتے والے لڑکی کو شو پیس سے زیادہ نہیں سمجھتے۔ امی کی بات سن کر وہ چپ رہ گئی۔ مجھے اپنا انکار دینا تو ایک ٹھوس وجہ کے ساتھ، ہمیں نہ تمہاری نہ بھی منظور ہوگی بیٹا، مرضی تمہاری چلے گی لیکن بے وقوفی بالکل نہیں، اور مجھے تم سے بے وقوفی کی توقع ہے بھی نہیں لڑکی۔ اپنی بات ختم کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ایمان وہیں بیٹھی رہ گئی، سر جھکائے، شاکڈ سی۔ ارمان اکیڈمی میں اس جگہ جا کر بیٹھا تو ایک لمبے سے لڑکے نے اسے فوراً ٹوکتے ہوئے کہا، او لڑکے یہاں سے اٹھ جا، یہ ہمارے گروپ کی جگہ ہے، یہاں ممی ڈیڈی بچوں کی بالکل جگہ نہیں۔ تبھی اس نے جلدی سے کہا، میں وہ نہیں ہوں۔ وہ لڑکا بھی جواب میں زور سے ہنسا، روز کالج میں بس میں آنا جانا، کلاس میں سوالوں کے جواب دینا، ٹیسٹ میں اچھے نمبر لینے کی کوشش، برگر ہے تو پکا بھائی۔ اس لڑکی کی بات سن کر ارمان نے نہ میں سر ہلایا۔ ان سے بات کرنا ہی اس کی کلاس میں اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ وہ چاروں لڑکوں کا گروپ کالج اور اکیڈمی میں سب سے کول اور یو ٹائپ لڑکے تھے، ہائی سوسائٹی کے، اونچے گھرانے، فکر نفاقہ، یہ نئی نئی موٹر سائیکلیں، مہنگے مہنگے فون رکھنے والے۔ ارمان بہت دنوں سے ان کے گروپ میں شامل ہونا چاہتا تھا، تبھی وہ فوراً بول پڑا، بھائی میں برگر نہیں ہوں۔ اچھا چل تو ثابت کر پھر۔ ارمان ہولے سے ہنسا، اس کی شرٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ سگریٹ نکالا اور ہونٹوں میں لگایا، اپنے بیگ میں سے وہ لائٹر نکالا اور سگریٹ لگا لی، ایک لمبا کش لیا، دھواں دور تک چھوڑا۔ وہ تینوں لڑکے مسکرا رہے تھے۔ اب بتاؤ، کیا میں ابھی بھی تمہیں کوئی ممی ڈیڈی ٹائپ لڑکا لگتا ہوں؟ وہ اس وقت اپنے کام میں مصروف تھی جب اس کے فون پر وہ میسج آیا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور باہر کھلنے والی ونڈو کے پاس آئی۔ نیچے وہ گاڑی کھڑی تھی، اس کا مالک بیٹھا اسپاٹ دار چہرے سے اوپر ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایمان بھی نیچے جاتی دکھائی دی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ اندر بیٹھ گئی۔ اندر ایسی کی نرم نرم سی ٹھنڈک میں اس کے پرفیوم کی خوشبو بھی رچی بسی تھی۔ یہ ہماری ڈیل میں نہیں تھا۔ بہت سارے لمحے خاموشی میں گنوا کر وہ بولی، ڈیل میں تو اور بھی بہت سی باتیں شامل نہیں تھی، اور بہت سی تھی بھی۔ ایک تو یہ تھی کہ تم میری ذمہ داری ہو۔ اس کی بات سن کر ایک دم وہ چڑھ کر بولی، میں کسی کی بھی ذمہ داری نہیں ہوں۔ وہ اسے غور سے دیکھتا رہا اور پھر بولا، اور تمہارے دل کا کیا؟ نہیں محترمہ ایمان، جب تم نے مجھے اپنا دل سونپ دینے کا فیصلہ لیا تھا تو تب سے ہی تم میری ذمہ داری بن گئی تھی۔ تم میری ذمہ داری ہو جیسے تمہارا دل ہے۔ اس کی باتیں سن کر وہ سامنے دیکھنے لگی۔ سنو ایمان، میں اپنا حق کبھی نہیں چھوڑتا، اور میں یہ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تمہاری کسی فرض سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ میں جب کہتا ہوں کہ تم میری ذمہ داری ہو تو ذمہ داری کہتا ہوں، بوجھ نہیں۔ ذمہ داریاں تو بہت خوبصورت ہوا کرتی ہیں۔ اس کی باتیں سن کر کچھ لمحے بعد وہ آہستگی سے بولی، میرے چاچو نے انس کے لیے میرا رشتہ مانگا ہے۔ وہ دونوں بہنیں افطار کے بعد معمول کے مطابق چہل قدمی کے لیے باہر نکلی تھی۔ ایمان کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا آنے کا، لیکن افنان کی وجہ سے اسے آنا پڑا۔ وہ ایک بار کہہ دیتی کہ آج دل نہیں کرا تو وہ بھی نہ آتی۔ یہ واک بھی اس نے اس کی وجہ سے ہی شروع کی تھی۔ اکیلے وہ جاتی نہیں تھی، جاتی بھی تو ایسے کہ آج چلی گئی، کل چھٹی، پرسوں آدھے رستے سے لوٹ آئی، اگلے دن 2 دن پھر ناغا۔ اب صبح وہ آ نہیں سکتی تھی کہ آفس جانے کی تیاری کرنی ہوتی تھی، تو اس لیے ان دونوں نے شام کا وقت رکھا ہوا تھا۔ ابھی بھی وہ دونوں بہنیں باتیں کرتی ہوئی جا رہی تھی جب پاس سے شاہزیب گزرا۔ وہ جاگنگ کر کے واپس آ رہا تھا، ان کے پاس سے خاموشی سے گزرا تو افنان کو حیرت ہوئی۔ کیا ہو دوست، تم ڈر گئے کیا؟ شاہزیب نے اپنی رفتار ذرا سی دھیمی کی اور مڑ کر دیکھا۔ کیا بات ہے، آج کوئی گرج چمک نہیں شاہزیب صاحب؟ بس کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ خاموشی سے باتیں کروں، بس اس کی ہی سنوں۔ شاہزیب کی بات سن کر وہ ہنس پڑی۔ لگتا ہے کوئی افسانہ نگار بننے جا رہے ہیں آپ۔ شاہزیب نے مسکرا کر اسے دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ افنان نے حیرت سے ایمان کو دیکھا۔ یہ انہیں کیا ہوا؟
مجھے کیا پتا، ضرور اس کی ماں نے اسے ڈانٹا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا کہیں ہم سے بات کرتے ہوئے، اور تم کیوں مری جا رہی تھی اس کے تانے سننے کو؟ ایمان کی بات پر افنان نے کندھے اچکا دی تو وہ بھی چپ کر گئی۔ اتنے میں گھر بھی آ چکا تھا۔ ایمان تراوی پڑھ کر لیٹی تو بہت دیر کروٹیں بدلتی رہی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی آنکھوں میں بس سناٹا سا تھا جیسے اس رات میں تھا۔ خاموشی، بس اس پنکھے کی مخصوص آواز تھی۔ وہ بہت دیر تک لیٹی گول گول گھومتے اس پنکھے کے پروں کو دیکھتی رہی۔ وہ آوازیں بھی اس کے دماغ میں گول گول چکراتی پھر رہی تھی۔ تم منع کر دو، تم منع ہی کرو گی اور کیا، اس سے شادی تو تم بالکل نہیں کر سکتی۔ وہ اسے کہے جا رہا تھا۔ میں کیسے منع کر دوں؟ نہ کرنے کے لیے میری ماں کو وجہ بھی چاہیے۔ ہاں تو پھر کہہ دینا کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو، اور تمہارے ماں باپ اتنے بھی پرانے خیالات کے نہیں کہ وہ تمہیں مار کر دفن کرنے پر تل جائیں تمہاری باتیں سن کر۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے، پر وہ مجھ سے اس کا نام پوچھیں گے جس کے لیے میں انس کو نہ کری ہوں، تو پھر کیا تمہارا نام لے لوں ان کے سامنے؟ اتنے میں افنان نے نیند میں کروٹ بدلی اور بڑبڑائی۔ اتوار کو نیا جوڑا، میک اپ؟ نہیں امی، فہمیدہ چوہیا۔ ایمان نے اس کی باتیں سن کر ایک لمبی سی سانس بھری تھی۔ عمار چاچو میرے باپ کے پاس بچا آخری رشتہ ہے، میرا انکار ان سے وہ بھی چھین سکتا ہے۔ اوفو، کم آن ایمان، خون کے رشتے اتنے کمزور نہیں ہوتے، کم از کم تم تو ایسی باتیں مت کرو۔ کیوں نہ کروں میں؟ ہاں، اور میں یہ بات کیوں نہیں کر سکتی؟ ایک لڑکی میچور ہے تو مطلب وہ مادر پیدر آزاد ہے؟ وہ ہر معاملے میں شفاف ہے، اور وہ بس خود غرض ہو کر سارا وقت اپنے بارے میں سوچتی رہتی ہے؟ نہیں، میں بس ایک لڑکی ہوں، مجھے سب کا سوچنا ہے، ایک عام سی لڑکی بن کر۔ اس کی سوچوں سے دور دوسری منزل پر انس بھی اپنے بستر پر لیٹا کروٹیں بدل رہا تھا۔ بھائی جان 1-2 دن میں بتا دیں گے بیٹا، وہ ایک اچھی لڑکی ہے، وہ مان جاتی ہے تو تم بہت خوش قسمت ہوگے۔ اس کے ابو پر امید تھے اور اسے بھی امید دلا رہے تھے۔ وہ پر یقین تھے کہ ایمان ضرور مان جائے گی۔ اگلی صبح بھی عام صبح کی طرح ہی تھی، لیکن تھوڑی سی خاص تھی۔ وہ اپنے روٹین کے مطابق اٹھی، فریش ہوئی، آفس کے لیے تیار ہوئی روز کی طرح۔ پر اس دن خاص یہ تھا کہ آج وہ باہر آئی تو ارمان پہلے سے تیار تھا، یونیفارم پہنے، نہایا دھویا، اچھا سا سپرے اور گلے میں ٹائی۔ اور روز کی طرح انس اسے چھوڑنے کے لیے بائک لے کر نکلا تھا۔ وہ روز کی طرح ارمان کو خدا حافظ کہہ کر اس کے پیچھے بیٹھی تھی۔ خاص یہ تھا کہ پڑوس سے شاہزیب کی کار نکلی تو وہ سیدھی گزر گئی تھی۔ اوپر تک چڑھا کالا شیشہ، وہ نظر آیا اور نہ ہی اسے دیکھا۔ اور پھر روٹین کے مطابق وہ گلی پار کر کے بڑی سڑک پر آئے تو وہ گاڑی وہیں کھڑی تھی، اسی جگہ پر اس کے انتظار میں۔ اور خاص تو اس دن کی صبح ہونے والی سرگرمیاں بھی تھی۔ کل کو آنے والے مہمانوں کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ افنان بھی اٹھ چکی تھی اور امی اس سے سارے گھر کے جالے صاف کروا رہی تھی۔ کپڑوں کی صاف کرنے کے لیے مشین لگا لی تھی۔ گندے کپڑے، چادریں، غلاف، کور سب دھونے کے لیے ایک ڈھیر لگ چکا تھا۔ اماں نے اندر داخل ہو کر سلام کیا تو فاطمہ نے گیلے ہاتھ دوپٹے سے پہنچے اور جلدی سے آگے بڑھی، ان کے لیے چارپائی خالی کی۔ وہ شمیم نہیں آئی آپ کے ساتھ آج؟ نہیں بچے، آج وہ چھٹی پر ہے 2 دن سے۔ فاطمہ ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ تو سنا، سب ٹھیک ہے نا؟ بچے، عمر؟ جی اماں، شکر اللہ کا، سب ٹھیک ہے۔ ارے یہ اتوار والے دن کے کام تو نے ہفتے کو ہی کیوں چھیڑ لیے؟ اماں نے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے فاطمہ بیگم سے پوچھا۔ وہ دراصل اماں کل کچھ لوگ آ رہے ہیں نا، افنان کے سلسلے میں۔ اوہ اچھا، چلو اللہ خیر کرے۔ افنان اماں کے لیے پانی لے آئی تھی، بیماری کی وجہ سے وہ مسلسل روزے رکھنے سے قاصر تھی۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ بہت دن ہو گئے پھوپھو اماں نے چکر نہیں لگایا۔ عمر صاحب بھی کئی بار پوچھ چکے تھے، ابھی آپ کے آگے آگے ہی نکلے ہیں کام سے۔ فاطمہ بیگم نے ساتھ ہی افنان کو جانے کا اشارہ کیا۔ جاؤ تم کپڑے ڈال کر آؤ۔ وہ گئی تو وہ ان کے نزدیک ہو کر بولی، پھوپھو اماں آپ بڑی ہیں ہماری، ایک مشورہ کرنا تھا آپ سے۔ ہاں بولو۔
پھوپھو ماں، وہ دراصل عمار نے بات کی ہے ایمان کے لیے. وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی. انس اور ایمان، وہ تو چھوٹا نہیں اس سے؟ ہاں چھوٹا ہے اماں. تو پھر افنان کا رشتہ کر لیتے نا اس کے ساتھ. بس کیا بتاؤں پھوپھو اماں، میں نے بھی یہی کہا تھا، پر عمر سب کہتے ہیں کہ اپنے منہ سے کہنا اچھا نہیں لگتا. صحیح کہتی ہے، بیٹی کا باپ ہے، یہ خود سے کہہ کر بے مول ہونا. چلو اچھا ہے، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں. 2-4 سال کا کیا فرق، انس تو اپنا ہی بچہ ہے. ویسے تمہاری کیا مرضی ہے؟ اماں نے فاطمہ بیگم سے پوچھا تو وہ بولی، ایمان سے بات کی تھی میں نے اماں. آپ کو تو پتا ہے کہ لڑکیاں جھجک جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں. ہوگا تو سب کچھ اس کی مرضی سے ہی. صحیح کہہ رہی ہو، اس کی مرضی پہلے ہے، سب سے پہلے. دیکھا ہے نا کہ ان زبردستیوں نے کیا کیا نہیں کیا تم سب کے ساتھ. 20-25 سال نفرت کی نظر ہو چکے ہیں. پھوپھو ماں کی بات سن کر وہ چپ رہ گئی تھی. بلاوا جی کی ضدیں، انا، ہائے میری سجدہ کو دیمک کی طرح چاٹ گئی یہ سب. اور وہ بڑی خیر، اللہ تمہاری بیٹی کے نصیب اچھے کرے فاطمہ، میں تو بس دعا ہی دے سکتی ہوں. پھوپھو ماں کی باتیں سن کر فاطمہ بیگم سر ہلا گئی. اوے بات سن، تو کالج بس پر کیوں آتا ہے؟ تیرے پاس بائک نہیں ہے کیا؟ اس لڑکے نے ارمان سے پوچھا تو ارمان نے نام میں سر ہلایا. میرے پاس بائک ہے لیکن تجھے چلانی نہیں آتی ہے نا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ دراصل مجھے امی بائک نہیں چلانے دیتی. ایک بار میں گر گیا تھا نا اس لیے. ارے مامی کے بوائے، تو نے وہ شعر سنا نہیں کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں؟ اس لڑکے کی بات سن کر ارمان چپ رہ گیا. سن، کل سنڈے ہے، تو آ جانا شام میں، بائک پر آؤٹنگ کو چلے گئے 6-7 کلومیٹر. اس لڑکے کی بات سن کر ارمان نے ہاں میں سر ہلایا. اس نے آگے بڑھ کر اس کی ٹائی ڈھیلی کی. ابے یوں رکھا کر، یہ گلا گھونٹ کر پھانسی کی طرح پپو بچے پہنتے ہیں ٹائی. اگر تو نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو تجھے ہمارے سٹائل بھی کاپی کرنے ہوں گے. انس کو کوئی لسٹ بنانی تھی، تبھی اس نے افنان کو پکارا. یار کوئی پیپر دینا اور ایک پینسل بھی. افنان اپنا رجسٹر اور بال پوائنٹ اسے دے کر کچن میں چلی گئی. اس شام وہ اسے رجسٹر واپس کرنے آئے تو کافی حیرت زدہ تھا. افنان، یہ کہانیاں تم لکھتی ہو یا کاپی پیسٹ کرتی ہو؟ کیوں، آپ کو کیا لگتا ہے ویسے؟ افنان نے الٹا سوال کیا تو وہ بولا، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر تم ایسے ہی لکھتی گئی نا تو تم چھا جاؤ گی اور اگلی عمیرہ احمد تم ہی بن جاؤ گی میری کزن. انس کی بات سن کر وہ جھیم گئی. تبھی اماں نے کہا، لو تم بھی اسے مزید موٹیویٹ کرو، پہلے ہی میں اس کے اس کام سے تنگ ہوں. ارے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا رکھا ہے اس سب میں، بلا وجہ کی کھپن کھپائی. نہیں تائی امی، بلا وجہ کیوں؟ رائٹر اتنے بڑے بڑے مشہور ہوتے ہیں، اتنا اچھا کماتے ہیں. ویسے افنان، تم نے کبھی کچھ پبلش کروایا اپنا؟ انس کے سوال پر اس نے نام میں سر ہلایا. اور اب کی بار تو انس حیرت سے فوت ہونے کے قریب تھا. کیوں؟ بس اتنا بھی اچھا نہیں ہے جتنا آپ کہہ رہے ہیں، اور کون چھاپے گا اتنے امیچور لکھی ہوئی کہانیاں. افنان کی بات سن کر وہ ہنس پڑا. اف کتنی سادہ ہو تم، سچ بتاؤ نا کہ تم نے خود لکھا ہے یا کاپی پیسٹ کیا ہے؟ اب کی بار وہ تھوڑا شرار سے بولا تو افنان نے روٹھے انداز میں اسے دیکھا. سائدہ خاتون بیٹھی چاول صاف کر رہی تھی. پاس ہی سجدہ سیلڈ بنانے میں مصروف تھی. جب اماں نے کچھ یاد آنے پر پوچھا، اے سائدہ، وہ تیری دوست کیا نام تھا؟ ارے وہ نگہت. جی اماں، پر آپ کو اس وقت وہ کیوں یاد آ گئی؟ ویسے ہی تو مجھے یہ بتا کہ اس کی بیٹی کی ایجوکیشن پوری ہو گئی ہے نا؟ ہاں بالکل، ماشاءاللہ سے ایم فل بھی کر چکی ہے وہ. اچھا مجھے بتا کہ تیری مرضی ہے ابھی اس کے ہاں شاہ زیب کے لیے؟ سائدہ خاتون نے ہاں میں سر ہلایا. 1-2 بار اشاروں میں بات کی ہے میں نے، وہ بھی راضی ہے. بیٹی کا بھی کہیں نہیں کیا اس نے ابھی تک. تو پھر دیر کس بات کی، بات کو بڑھاؤ نا آگے. ماشاءاللہ 26 سال میں لگ چکا ہے تیرا بیٹا. کیسے بڑھاؤں اماں؟ وہ تو اپنے پروں پر پانی پڑنے دے تب کچھ کروں نا.
ان کی بات پر سجدہ ہنسی تھی. اچھا اس کے پر بھی ہیں؟ اب کی بار وہ تینوں ہنس پڑی. پر ہیں کیوں نہیں ہے، اور یہ اس کی ماں ہی کتر سکے گی اس کے پر. کیوں نہیں بتا، تو کر سکے گی نا؟ اماں نے ساجدہ خاتون سے پوچھا تو وہ بولی ہاں ماں ہوں میں، مجھ سے بچ کر کہاں جائے گا. انہوں نے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا ویسے اماں تمہیں یہ بیٹھے بٹھائے کیوں اس کے رشتے کے بارے میں سوچ آئی تھی؟ بس یوں ہی آ گئی تھی دل میں. وہ پھر سے اپنے ذکر و اذکار میں مصروف ہو گئی اور ساجدہ خاتون کسی سوچ میں ڈوب چکی تھی. انس تم سے بات کرنی ہے. وہ افطاری کے بعد اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا جب ایمان نے دروازے پر دستک دی. آ جاؤ. ایمان وہیں صوفے پر بیٹھ گئی. وہ اس کے سامنے بیڈ پر پاؤں لٹکا کر بیٹھا تھا. وہ مجھے یہ کہنا تھا کہ چاچو نے تمہارا پروپوزل بھیجا ہے. ہاں مجھے پتا ہے. وہ بولا تو ایمان نے کہا اچھا یعنی تمہیں پتا ہے. ٹھیک ہے امی نے مجھ سے بات کی تھی انس، اور میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں تم میں. انس اس کی بات سن کر ویسے ہی بیٹھا رہا. صحیح، تو پھر تم یہ ان کو بتاؤ نا. انس نے اسے کہا تو وہ چپ رہ گئی. میں انکار نہیں کر سکتی انس، بس تم منع کر دو. کیوں؟ کس خوشی میں؟ ہاں. انس نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا. میرے باپ نے مجھ سے میری مرضی نہیں پوچھی کہ میں منع کر دوں. انہوں نے کہا تھا کہ کوشش کرنا کہ وہ تمہیں پسند کر لے. تمہیں میں پسند نہیں، اس رشتے پر راضی نہیں ہو تو تم انکار کرو، میں کیوں کروں؟ دیکھو انس میں یہ نہیں کر سکتی نا. اس کے جواب پر وہ چپ رہا. کچھ دیر خاموشی سے گزر گئی. پھر انس نے کہا کیا میں وجہ جان سکتا ہوں اس انکار کی؟ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں. ایمان نے سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا. انس کے ہونٹ سکڑے. اوہ تو یہ بات ہے. تو پھر یہ بات تم اپنی امی کو کیوں نہیں بتاتی؟ وہ اتنی کنزرویٹو تو نہیں کہ تمہاری بات نہیں سنیں گی. دیکھو انس میں نے کہا نا میں یہ بھی نہیں کر سکتی، کم از کم فی الحال نہیں. ایمان کے جواب پر وہ ایک لمبی سانس بھر کر رہ گیا. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ ہر کیوں کا جواب نہیں ہے میرے پاس انس. دیکھو ایمان تم جو مجھ سے کروانا چاہ رہی ہو وہ میں بالکل نہیں کر سکتا. میں کم از کم اپنے باپ کے منہ پر نہ نہیں مار سکتا. تمہیں یہ ڈر ہے کہ تمہارے انکار سے دونوں بھائیوں میں دوری آ سکتی ہے، تو مجھے بھی یہی ڈر ہے. تم وہ دراڑ نہیں بننا چاہتی تو میں کیوں بنوں؟ ہنس کی بات پر وہ چپ رہ گئی. میں برا نہیں بن سکتا ایمان، کم از کم اپنے باپ کے سامنے نہیں. آئی ایم سوری، تم اسے جو بھی کہو لیکن میرا یہ حق ہے اور میں اپنا حق استعمال کر رہا ہوں. تم بے شک اپنا بھی حق استعمال کر لو. اتوار کے دن وہ سحری سے لے کر بہت دیر تک سوتے تھے، لیکن آج امی کی طرف سے اجازت نہیں تھی. کم از کم ان تینوں کو تو ہرگز نہیں. ارمان سے تو کہا گیا تھا کہ کہیں بھی چلا جائے لیکن ڈرائنگ روم خالی کر دے. تبھی وہ غصے میں تکیہ چادر لے کر چھت پر چلا گیا. افران اپنی تیاریوں میں لگ چکی تھی. وہ اد سوئی اد جاگی 10 بجے کے قریب اٹھی، کپڑے بدلے، تیار ہوئی اور اپنا بیگ اٹھایا. امی نے حیرانی سے اسے دیکھا. ارے ایمان تو اتوار کے دن کہاں چل پڑی؟ کچھ نہیں امی، تھوڑا سا کام ہے، میں بس آ جاؤں گی دن تک. امی نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہ کہا. افنان کے لیے آنے والے مہمانوں کے سامنے وہ نہ ہی آتی تو اچھا تھا. اب اپنے منہ سے تو وہ کہہ نہیں سکتی تھی. خیر 11 بجے کے قریب وہ مہمان بھی آگے تھے. وہ سوبر سی ادھیڑ امور خاتون اور وہ دونوں لڑکے کے ماں باپ تھے. ساتھ میں بڑا بیٹا اور بہو تھے. وہ پہلے ہی نظر میں فاطمہ کے دل کو لگے تھے. کوئی بناوٹ نہیں تھی ان کی باتوں میں، اور کم گھوسی بھابھی بھی تھی، سمجھداری کی سی باتیں. افنان کے لیے بھی ان کے چہرے پر پسندیدگی کی جھلک تھی. فاطمہ بیگم کی امید پھر سے بڑھنے لگی تھی. انس اپنے کام سے باہر نکلا تھا. ایک جگہ اس کی میٹنگ تھی اور وہ تقریباً 1:30 بجے کے آس پاس فارغ ہوا تو گھر کے لیے نکلا. ابھی وہ روڈ پر ہی تھا جب اس نے نکڑ پر وہ گاڑی رکتی دیکھی. اتنے دنوں میں وہ اس گاڑی اور اس کے مالک کو تو پہچان ہی چکا تھا. تبھی دروازہ کھلا اور ایمان باہر نکلی. وہ حیرت زدہ رہ گیا تھا اسے دیکھ کر. اس نے اپنے بائک کی رفتار کم کی. اس کے اترنے کے بعد وہ گاڑی کافی دیر وہیں کھڑی رہی اور پھر کچھ دیر بعد وہ بھی وہاں سے چلی گئی. انس بہت دیر تک وہاں کھڑا کڑیاں ملاتا رہا تھا.
امی نے مجھ سے بات کی تھی انس، اور میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں تم میں۔ ایمان اس سے کہہ رہی تھی، میں انکار نہیں کر سکتی انس، تم منع کر دو۔ اس کی باتیں اس کے دماغ میں گونجنے لگی تھی۔ اس نے بائک سٹارٹ کی۔ کیا میں وجہ پوچھ سکتا ہوں اس انکار کی؟ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ تو کیا وہ وہی تھا؟ جب تک وہ گلی میں داخل ہوا، ایمان گھر میں اندر جا چکی تھی۔ پھوپھو ماں کے پورشن کا گیٹ کھلا تھا۔ اس نے دیکھا کہ شہزیب کار اندر لے کر جا رہا تھا۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ میں کہیں اور انٹرسٹڈ ہوں تو وہ مجھ سے اس کا نام پوچھیں گی، جو کہ میں انہیں ابھی نہیں بتا سکتی انس، کم از کم ابھی نہیں۔ اس نے پورچ میں گاڑی کھڑی کی، سیدھا اس کے کمرے کی طرف بڑھا، دروازے پر دستک کی۔ دروازہ ایمان نے ہی کھولا اور انس کو دیکھتے ہوئے کہا، تم یہاں، سب خیریت ہے نا؟ انس اسے کچھ دیر تک دیکھتا رہا۔ اب مجھے پتا چلا کہ میرے رشتے کو انکار کرنا تمہارے لیے مسئلہ نہیں، انکار کی وجہ بتانا مسئلہ ہے نا؟ انس کی بات پر وہ چپ رہ گئی تھی۔ دیکھو ایمان، بہادری دکھاؤ، تم ایک طرف لگ جاؤ۔ تائی امی اب میرے بارے میں پوچھیں گی تو ایک دم منع کر دینا ایمان۔ وہ وجہ پوچھے تو دھڑلے سے اپنی محبت بتانا، نام پوچھے تو سب کے سامنے اس کا نام لینا، کہہ دینا کہ ہاں وہی ہے، شہزیب نظامی۔ انس کی بات پر وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی اور وہ اپنی بات ختم کر کے وہاں رکا نہیں تھا۔